السلام علیکم۔ ایک دہشت گرد ایک غدار نے جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ اتنے زبردست قسم کی سپیچ ہے شیعہ سنی فسادات کے بارے میں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو جو نا غدار قرار دے کر ان کو ملک سے باہر کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اس کی سپیچ۔ پاکستان شیعوں سنیوں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے مل کے بنایا۔ پاکستان کسی ایک مسلک کسی ایک مکتبہ فکر کے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا ملک نہیں ہے۔ میں بات کروں گا تو پھر مجھ پہ آئے گا، میں نہیں کرتا۔ ارے بھائی قائد اعظم کی بات کروں گا میں کہ ذرا ان کے مسلک کا اعلان کریں، پھر قوم کو بتائیں ان کا مسلک کیا تھا، ابو العلا مودودی کا مسلک کیا تھا، مولانا ابو العلا مودودی کا مسلک کیا تھا، مفتی محمود کا مسلک کیا تھا۔ میں کہتا ہوں سب کے مسلک سب کے مذہب محترم، یہ تو فیتھ اینڈ بلیف کا معاملہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو عیسائی، کیا ہے یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے۔ یار اپنے مذہب پہ چلتے رہو، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، میں اور آپ تھوڑی ہیں نعوذ باللہ کوئی خدا جو ہم فیصلہ کریں گے۔ میں سب کے مسلکوں کا احترام کرتا ہوں۔ میری مثال ہے رمضان کے مہینے میں کبھی آ جانا آپ، جو روزہ رکھتے ہیں رکھے، جو نہیں رکھتے نہیں رکھے، جو نماز پڑھتا ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، جو نہیں پڑھتا اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اور جب پڑھتے ہیں نماز تو کوئی ایسے کرتا ہے نہیں، کوئی ایسے کرتا ہے نہیں، اور کوئی کسی پہ تانا نہیں دیتا۔ میرے غریب خانے پہ تو سارے لوگ اپنے اپنے مسلک سے، لہذا پاکستان بنانے میں سب شامل تھے، تو پاکستان میں رہنے کا سب کا برابر حق بنتا ہے۔ بس اتنی سی تو باتیں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ٹیررسٹ، لوگ کہتے ہیں دہشت گرد۔ میرے لیے آپ کچھ مت کیجیے، میری تنظیم کے لیے کچھ مت کیجیے، پر جو باتیں ملک کے حوالے سے، ملک کی ترقی خوشحالی اور پاکستان کے غریب مظلوم عوام کی بہتری کے لیے میں نے کی ہیں، میرا ساتھ نہ دینا چاہیں نہ دیجیے، آپ خدا کے لیے ان باتوں کو آگے بڑھائیے، اس کے لیے جد و جہد کیجیے، اور یہی طریقہ یہی عمل پاکستان کو بچا سکتا ہے، سو پاکستان کو بچا لیجیے۔